الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کوئی یاجوج لکھتا ہے کوئی ماجوج لکھتا ہے، کوئی یاجوج لکھتا ہے کوئی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے اس عہد کو معبود لکھتا ہے. اسے کہہ دو یہ ذر امن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے کہہ دو یہ ذر امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسے کے ریت کو بارود لکھتا ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم قابل التکریم علماء کرام، منصفین عظام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانی گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضری خدمت ہوا ہوں، جو دینی مدارس کے کردار کے پرسرور عنوان سے آراستہ ہے. دینی مدارس کا کردار ان مشاہدات بدیہیہ میں سے ہے کہ جن پر دلائل قائم کرنا در حقیقت اقتصاب اور نظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے، لیکن بغض و عناد، حسد و عداوت کا مذموم پردہ چشمی بصیرت کے مابین حائل ہو جائے تو وارثان عقل کے نزدیک بدیہیات کا انکار کیا جانا ایک امری مسلم کے حیثیت رکھتا ہے. عقل اور خرد سے عاری دنیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کا کردار صرف آج سے نہیں بلکہ تخلیقی کائنات سے قبل مجھے آسمان کی بلندیوں میں ملائے اعلیٰ کی مجلس میں روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب تخلیقی کائنات نے بحیثیت معلم کے وعلم آدم الاسماء کلہا کا اظہار کر کے اس مدرسے کے پہلے متعلم کو سارے ملائک پر بلند کر دیا، جو لن یخلق ربنا خلقا الا کنا اکرم علیہ منہ کے زام اور گمان میں مگن میں تھے. پھر وہی مدرسہ آسمانی دنیا کے نیچے قائم ہوتا ہے، محلمی انسانیت کے یارانی نبوت تیار ہوتے ہیں جن کی کردار کی گواہی قرآن کی اوراق پر جگمگا رہی ہے. الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا بالارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفوهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. امام جلال الدین سیدی فرماتے ہیں نزلت بی اہل الصفت وهم 400 من المہاجرین وارسلوا لتعلیم القرآن. مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے جہاں معلم متعلم کا نسبت قائم ہو جائے، وہ مدرسہ کہلاتا ہے. جہاں انما بعثت معلم کا فریضی انجام دیا جائے، وہ مدرسہ کہلاتا ہے. داری ارقم داری صفہ کے مدرسے کے فیض ابتا جب دنیا کی روح کرتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور تک آذربائیجان اور مکران تک صرف 25 سال کے عرصے میں اسلام کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. دینی مدارس کے کردار سے نابلد اقوام کو ہم یہ پار کراتے ہیں. واقف تو ہے اس راز سے دار و رسل بھی، واقف تو ہے اس راز سے دار و رسل بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. عزیزان من، تاریخ کے اوراق سے ناواقف لوگ یہ سوال کرتے ہیں
کہ دینی مدارس نے ہمیں کیا دیا. تو میں ان کو بتاتا چلو اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو ہمیں ہمارے رب ذوالجلال کا پتہ نہ ہوتا, محمد الرسول اللہ کا پتہ نہ ہوتا, حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت مقداد تک شخصیات کا پتہ نہ ہوتا. اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو ہمیں حلال حرام میں تمیز نہ ہوتی. اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو توحید اور شرک, سنت اور بدعت کے درمیان فرق معلوم نہ ہوتا. اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو لوگ بیڑیوں کی زندگی گزارتے, حق و باطل کا سرباب نہ ہوتا. اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہ ہوتا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو مسلم کا طرز ادب نہ ہوتا. اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو مملکت خداداد پاکستان کے اسی صبح سنگھ میں مساجد بلکہ خصوصاً تاریخ روڈ پر مسجد کا دفاع کون کرتا. اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو مسلم کا طرز ادب نہ ہوتا. سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہے پھر آباد کے رہنے والوں, اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو شاہد کہ ہم مسلمان بھی نہ ہوتے. عزیزان ایمان, کسی بھی چیز کے کردار کی گواہی اس کے اثرات کی گرد دائر ہوتی ہے. دینی مدارس کے کردار سے انکار کرنے والوں کو میں کہوں گا بر صغیر کے اس دھرتی پر چشم بصیرت کو بروئے کار لا کر غور کر کے کہ اس دھرتی ناتوافر علم اور حکمت جواہر لٹانے والا مرد قلندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمہیں کس نے دیا ہے. من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین کا عظیم فکر حضرت گنگہی تمہیں کس نے دیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن کا عملی نمونہ حضرت نانوتوی تمہیں کس نے دیا ہے. پنپیر کی سرزمین پر الہی کلمت اللہ کی حقیقی دائی حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا طاہر پنپیری تمہیں کس نے دیا ہے. جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مفتی محمود جیسے سیاسی لیڈر تمہیں کس نے دیا ہے. دبائی صحابہ پر جان لٹانے والا حق نواز جنگی تمہیں کس نے دیا ہے. دبائی صحابہ کا پرچم لہراتے ہوئے کراچی کی شہراؤں کو اپنے خون سے رنگین کرنے والا حضرت علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید